إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اصحاب رسول کے حوالے سے گفتگو کا کئی خطبات سے ایک سلسلہ جاری ہے. صحابہ کرام پر جو طعن و تشریح کا سلسلہ جاری رہتا ہے، عوام الناس میں اس کا ذکر بدگمانی اور شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اصحاب رسول کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے اور اس اختلافات کی بنیاد پہ کچھ جنگیں ہوئیں جسے تاریخ میں جنگ جمل اور جنگ صفین کہا جاتا. ان سارے اختلافات کو محدثین کی اصطلاح میں مشاجرات صحابہ کہا جاتا. مشاجرات کا معنی آپس میں جو جھگڑے اور اختلافات ہوئے، یعنی صحابہ کرام کے آپس کے جھگڑے اور اختلافات. یقیناً مشاجرات شجر سے ہے اور شجر درخت کو کہا جاتا. تو درخت پر ٹہنیاں اور پھل اور بے شمار اس سے جو متعلقہ چیزیں ہوتی، ہوا کا آنا، طوفانوں کا آنا اور ان ٹہنیوں کا آپس میں الجھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ لگ جانا، یہ ایک فطری امر ہے. اس لیے کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ. تو صحابہ کرام کی مشاجرات پر پہلے اہل سنت کا
اتفاقی عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کے بارے میں دل میں نفرت اور قدورت پیدا نہ ہو۔ اس بندے کا دل سیاہ ہے جس کا دل اصحاب رسول کے بارے میں صاف ستھرا اور شفاف نہیں۔ اختلافات ہوئے، لیکن ان اختلافات میں کوئی موقف بھی تو اہل سنہ کا، اہل حق کا ہوگا۔ ذرا قرآن پاک پہ آپ نظر دوڑائیں تو دو چار واقعات ذہن میں رکھ کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا سورہ یوسف قرآن میں ہے اور اس پر پورا واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کن کے درمیان اختلاف تھا؟ حقیقی بھائیوں کے درمیان۔ کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، بھائی کے قتل کا منصوبہ بنا، کنویں میں ڈالا گیا، اور پھر آپ اللہ کے امر سے مصر کے تخت پر آئے۔ پھر بھائی غلہ اور صدقہ لینے آئے، پہچان ہوئی، حتیٰ کہ بھائیوں کو معاف کر دیا گیا۔ معافی کے بعد لا تصریب علیکم اليوم کے بعد بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تخت پر موجود ہے، بھائی ساری باتیں سوچ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لا تصریب علیکم اليوم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے الفاظ میں کہ جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دی۔ میری اور آپ کی سلو ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بھی معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے۔ دنیا میں کوئی ایسا گروہ فرقہ ہے جو آج یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کو برا کہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا اور یہ ہوا؟ پوری امت، پوری دنیا متفق ہے کہ انجام اس پورے واقعہ کا اچھا ہوا، اختتام اچھا ہوا، صلح ہو گئی، اختلافات ختم ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ کوئی ان کے کفر کا قائل ہے؟ نہیں۔ ان کو کوئی برا کہنے کا قائل ہے؟ نہیں، کیونکہ اختتام اچھا ہوا ہے، صلح پر ہوا ہے۔ دونوں طرف سے دونوں بھائی آپس میں، دونوں فریق آپس میں صلح پر گئے۔ کیا قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے کہ حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں اختلاف نہ ہوا؟ اختلاف ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آیا، جلال بھی آیا، اور اس غصے کی حالت میں ان کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا۔ قرآن میں ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا گروہ ہے جو ہارون علیہ السلام کے خلاف ہو نعوذ باللہ، یا دوسرا گروہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو کہ آپس میں کیوں الجھے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ نبی ہے، دونوں سے محبت ایمان ہے، دونوں سے پیار اسلام ہے، کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ ہارون علیہ السلام بھی واجب الاحترام ہے، نبی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے واجب الاحترام۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ نے مکہ مارا اور ایک بندہ مر گیا، قتل ہو گیا؟ کیا اس کے بعد یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا، علماء سے سنا، پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا؟ کیا اس قتل کے بعد، اس موت کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شان پر، مقام پر، عصمت پر، معصوم ہونے پر کوئی فرق آیا؟
اور دنیا میں ایسا گروہ کرامیہ وغیرہ موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گناہ گار کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ان سے گناہ ہوا ہے اور نبیوں سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن سارے واقعات کی روشنی میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اہل و سنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں اور معصوم ہیں۔ ان واقعات کے باوجود ان واقعات کے جواب کیا ہے، وہ ایک تفصیل ہے۔ تو یہاں ہمارا اصول الگ کیوں ہے؟ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، کیا لڑائی ہونے سے، جنگ ہونے سے، اختلاف ہونے سے، آپس میں الجھ جانے سے، آپس میں لڑ پڑنے سے کیا کفر لازم آتا ہے؟ کیا آج اس گئے گزرے دور میں ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے، ایک مارنے والا ہے دوسرا مرنے والا ہے؟ آج تک کسی نے کہا کہ اس نے فلاں بندے کو مار دیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، وہ بندہ فلاں کے ہاتھوں مارا گیا لہٰذا مقتول کافر ہوا؟ مرنے والے کا جنازہ ہے، جو قتل ہوا ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کرتے ہیں، اور جو قاتل ہے اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ قاتل مقتول دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے، محلے میں دونوں کے ساتھ تعلقات ہو سکتے۔ قاتل کے گھر بھی جاتے ہیں کہ آپ کا بہت نقصان ہوا، مقتول کے گھر بھی جاتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہوا۔ اگر آج یہ سلسلہ نہیں ہے تو پرانی پاک باز ہستیاں، مغفور ہستیاں، بخشی ہوئی ہستیاں، جنت کی وارث ہستیاں جن کی بشارت قرآن اور حدیث میں موجود ہے، ان کا کوئی آپس میں الجھاؤ ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اس پر جنگ ہو گئی، تو اتنی لڑائی اور جھگڑا اور فساد ہم نے برپا کیا ہوا ہے کہ ہم ایک صحابی کے ساتھ کھڑے اور دوسرے صحابی کی تکفیر کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے، پہلے اپنا عقیدہ سن لیجیے جس پر پورے اہل و سنہ کے اتفاق ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، مغفور ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، مشاجرات ان کے ہوئے، اختلافات ان کے ہوئے، لیکن ہم دونوں کا احترام اور اکرام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، باپ کے نقائص کو بیان نہیں کرتے، باپ کی کمیوں کو بیان نہیں کرتے، ان مشاجرات پر ہم خاموش رہتے ہیں، زبانیں بند رکھتے ہیں۔ دراصل سمجھنا ہے تو چھوٹا سا بھی بچہ ہو، 5، 6، 7 سال کا بچہ ہو، ماں اور باپ گھر میں لڑ پڑے تو وہ بچہ باہر آ کے فطری طور پہ نہیں بتاتا، وہ چپ رہتا ہے۔ کوئی اور گلی محلے میں کسی کی لڑائی ہو جائے تو وہ دوسرے بچوں کو بتائے گا، اسکول میں جا کے استاد کو بتائے گا، کلاس فیلوز کو بتلائے گا، لیکن اپنے گھر کی لڑائی وہ جا کے نہیں بتاتا کہ میری ابو اور امی کا اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا۔ کیوں؟ اس کی فطرت میں ہے کہ ماں اور باپ کی لڑائیوں کو باہر بیان نہیں کر۔ صحابہ ہمارے باپ ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان پر باس کرنے والے؟ اپنی حیثیت کو دیکھیے، اپنے قد کاٹ کو دیکھیے، اپنے مقام کو دیکھیے۔ کن چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے ہم لگ گئے؟ کن کو ہم برا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب رسول کو۔ بھائیو، آپس میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، تو یہ واقعات آپ کے سامنے میں رکھیں۔ آؤ اس بات کی طرف بڑھتے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کا پہلے کے سیاق و سباق، اور اگر بات تفصیل سے ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آئندہ خطبے میں آ جائے۔ اگر سیاق و سباق کے بغیر یہ بات سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا جہاں سے اس بات کا، اس سورس کا آغاز ہوا ہے، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری ایام میں۔ پہلے سیدنا عثمان کے مقام کو اپنے ذہن میں رکھے ہیں، فضائل مناقب آپ کے ذہن میں آپ نے سنے، عثمان کا مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے، شان کیا ہے، لیکن میں صرف آپ کی خلافت کے جو آخری دن ہے، یعنی آخری ایام ہے، ان دنوں میں سیدنا عثمان کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں عثمان کو جنتی ہونے کی
اور آزمائش آنے کی اور شہید ہونے کی خبر دے دی تھی۔ ایک حدیث کو بنیاد نہیں بناتے، سارے واقعات، ساری آیات، ساری حدیث کو سامنے رکھتے۔ ذرا غور کریں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام گھر سے نکلے اور مدینے سے باہر ایک باغ میں جا کے، اس میں کنواں تھا، چشمہ تھا، کنواں تھا، اس پر رسول اللہ جا کے ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے، سکون لینے کے لیے، راحت کے لیے حضور چلے جاتے۔ میں گیا حضور علیہ السلام باغ کے اندر کنویں پر اپنے پاؤں مبارک کنویں کے اندر لٹکا کے کنویں کی طرف، اوپر منڈیر پر رسول اللہ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ باہر دروازہ بند کر دو، باغ کا، چار دیواری کا، اندر کوئی نہ ہے اس وقت تک جب تک میں اجازت نہ دوں۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں دروازہ کھٹکا، میں رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جو آیا ہے، جو بھی آیا ہے اس کو آنے کی اندر اجازت دے دو، اور ساتھ ساتھ اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں گیا، دیکھا تو ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ عنہ، جنتی ہونے کی بشارت دی، اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ آ کے رسول اللہ کے ساتھ بالکل جڑ کے کنویں میں جس طرح حضور بیٹھے تھے اسی طرح اپنے ٹانگ مبارک، اپنے پاؤں مبارک لٹکا کے وہ بھی بیٹھ۔ پھر دروازہ کھٹکا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دوبارہ دروازہ کھٹک رہا ہے۔ فرمایا جو آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دو اور اس کو اندر آنے کی اجازت دو۔ فرمایا میں گیا تو وہ سیدنا عمر تھے، ان کو اجازت دی، جنت کی بشارت دی۔ وہ آ کے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرف اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح ابو بکر بیٹھے تھے، اپنے پاؤں مبارک لٹکا کے وہ بھی بیٹھ۔ پھر میری خواہش تھی کاش میرا بھائی، اس سے مجھے کام تھا لیکن میں جلدی سے نکل آیا، کاش وہ آ جائے مجھے ملنے، مجھے تلاش کرنے، اور اس کو بھی یہ انعام اور یہ بشارت اور یہ رحمت جس طرح مل رہی ہے سب کو، اس کو بھی نصیب ہو جائے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا، میرے خیال میں یہی تھا کہ بھائی آیا ہوگا۔ رسول اللہ سے عرض کی، آپ نے فرمایا جو آیا ہے اس کو جا کے جنت کی بشارت دو، اندر آنے کی اجازت دو، اور ساتھ یہ کہو کہ تجھ پہ ایک آزمائش آئے گی۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے میں گیا، دیکھا، کھولا تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، ساتھ ایک آزمائش کی خبر دی کہ آپ پر آزمائش آئی۔ سیدنا عثمان آئے، ابو بکر و عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کنویں پہ اوپر بیٹھے تھے، بجائے اس کے کہ وہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ بیٹھتے یا سیدنا عمر کے ساتھ بیٹھتے، وہ بالکل ان دو تینوں کے سامنے دوسری طرف کنویں پر اسی طرح بیٹھے جس طرح رسول اللہ ابو بکر و عمر بیٹھے۔ سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں نے اس بیٹھنے کی تعبیر یہ کی کہ ان تینوں کی قبریں اکٹھی بنے گی اور سامنے والے عثمان کی قبر ان کے سامنے ان سے دور بنے گی، اور ایسے ہی ہوا۔ اس حدیث سے ثابت یہ کرنا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عثمان کو جنت کی بشارت کس نے دی ہے؟ رسول اللہ۔ عثمان کو آزمائش آنے کی خبر کس نے دی ہے؟ رسول اللہ۔ اب دوسری حدیث سن، نبی علیہ السلام اود پہاڑ پہ کھڑے، اود پہاڑ ہلا، رسول اللہ نے فرمایا اے اود ٹھہر جا، رک جا، تجھ پہ ایک نبی، صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ہرا پہ کھڑے تھے تو وہ ہلا، اس وقت رسول اللہ کے ساتھ طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، علی بھی تھے، عثمان بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے، صدیق بھی تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے اود رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور باقی سارے شہید کھڑے، عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید، طلحہ شہید اور زبیر شہید۔ رسول اللہ نے سیدنا عثمان کو کس کی خبر دی ہے؟ شہید ہونے کی بشارت کی۔ اور طلحہ کو کس کی خبر دی ہے؟ جنت کی، شہادت کی۔ سیدنا زبیر کو کس چیز کے آپ نے بشارت دی ہے؟ شہادت کی اور جنت کی۔
اور یاد رکھنا یہ طلحہ اور زبیر دونوں عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں جنگ جمل میں شہید ہوئے، اور دونوں کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، دونوں کو شہادت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ صرف ایک حدیث کو سامنے رکھ کے باقی ساریوں کا انکار کر دینا اور مطلب کی حدیث کو لے لینا اور اس کا معنی مفہوم و بیان کرنا جو اپنی مرضی ہو۔ یہ جنگ جمل کے دو شہید ہیں، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھو کے بیٹے ہیں زبیر، سیدنا صفیہ کے بیٹے ہیں۔ اور اگلی بات اگر تھوڑا سی اپنے دماغ میں ذرا دباؤ، ذرا بھار ڈالو نا، تو جو رسول اللہ کی پھوپھو کا بیٹا ہو وہ علی کی بھی پھوپھو کا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ پھر سن لیجئے، جو رسول اللہ کی پھوپھو کا بیٹا ہو وہ سیدنا علی کی پھوپھو کا بھی بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ ابو طالب اور عبداللہ آپ کے جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حقیقی بھائی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ ہے، اور یہی دو حقیقی اور سگے بھائی ہیں۔ باقی حمزہ ہو، باقی جتنے بھی ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی والد کی جو والدہ ہیں وہ الگ ہے، یہ حقیقی بھائی ہیں۔ ابو طالب رسول اللہ کے حقیقی چاچا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے وہی رشتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ہیں۔ اور سیدنا عثمان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی باہر کے نہیں ہے۔ ہماری یہ تقسیم ہے کہ وہ قریش ہیں اور یہ بنو امیہ ہے، یاد رکھیے یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ تقسیم یہ ہے کہ وہ ہاشمی ہیں اور یہ قریشی ہے، قریشی یہ دونوں ہیں۔ بنو امیہ جو ہیں یہ بھی قریشی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی اور ہاشمی ہے، وہ قریشی اور اموی ہے۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو میں ذرا نسب نامہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ امیر معاویہ بیٹا ہے ابو سفیان کا، ابو سفیان بیٹا ہے حرب کا، اور حرب بیٹا ہے امیہ کا، اور امیہ بیٹا ہے عبد شمس کا، اور عبد شمس بیٹا ہے عبد مناف کا، اور محمد رسول اللہ کے باپ عبداللہ ہیں، عبداللہ کے باپ عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے باپ ہاشم ہیں، اور ہاشم کے باپ عبد مناف ہیں۔ سیدنا عثمان اور سیدنا امیر معاویہ آپس میں چچا زاد ہیں۔ سیدنا عثمان رسول اللہ کے پردادا ان دونوں کا ایک ہے، امیر معاویہ اور رسول اللہ کا پردادا ایک ہے۔ وہاں سے یہ ہاشم اور ان کے رسول اللہ کے پردادا ہاشم اور سیدنا امیر معاویہ کے پردادا عبد شمس ہیں، دونوں کا باپ عبد مناف ہے، رسول اللہ سے باہر نہیں ہے۔ پردادے سے چوتھی پانچویں پشت پر تو ایک ہے۔ کس بنیاد پر اختلاف ہے اور کس بنیاد پر برا کہا جا رہا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عرضہ سرائی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ تو سیدنا عثمان کے مقام کو، شان کو، اس جنگ کے سیاق و سباق کو ذہن میں رکھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے عثمان، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ قمیص پہنائے، قمیص سے مراد خلافت، فرمایا اللہ آپ کو خلافت دے گا، لوگوں کا ایک گروہ، منافقین کا ایک گروہ تجھ سے وہ چھیننے کی کوشش کرے گا، فلا تخلا، فرمایا اے عثمان قمیص نہ اتارنا، خلافت نہ چھوڑنا، استعفیٰ نہ دینا، ڈٹ جانا اور قائم رہنا، جو تجھ سے چھڑوائیں گے وہ منافق ہوں گے۔ اب فتوے کی ضرورت کیا رہے گی؟ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں گے نا، جب جنگ جمل اور جنگ صفین میں ہم داخل ہوں گے تو یہ ساری حدیث آپ کی سمجھ میں ذہن میں ہوں گی تو مسئلہ سمجھ آئے۔ وہاں سے پھر پیچھے کی پلٹ کی طرف میں جب آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ عثمان کے خلاف نکلنے والے، عثمان کو خلافت چھڑوانے پر مجبور کرنے والے، ان کی اس قمیض کو اتارنے والے اور کہنے والے کہ چھوڑ دو، اتار دو، وہ منافق ہوں گے۔ رسول اللہ کی خبر ہے،
اور رسول اللہ کی طرف سے خبر جو ہوتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ منافقین کا گروہ ہے۔ اس منافقین کے گروہ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس وقت تک جب تک آپ کو جنگ جمل اور جنگ صفین میں سینہ امیر معاویہ کی پوزیشن اور شان اور مقام سمجھ نہ آ جائے۔ جن میں رکھنا ہے یہ گروہ کن کا گروہ ہے؟ منافقوں کا۔ اور یہ سینہ عثمان کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ سینہ عثمان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، خلافت ان سے چھڑوانا چاہتے ہیں، سینہ عثمان پر الزامات لگاتے ہیں، یہ اقربا پروی کر رہے، اپنوں میں مال بانٹ رہے، اپنوں میں عہدے بانٹ رہے۔ سینہ عثمان کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا ہے۔ اس سے صرف اہل تشیع ہی نہیں، اہل سنت بھی محفوظ نہیں رہے۔ سب سے پہلے میرے علم کے مطابق پاکستان میں، ہندوستان میں اس پر سب سے پہلے قلم جس شخص نے اٹھایا ہے وہ مولانا مودودی صاحب، جنہوں نے خلافت و ملوکیت ایک کتاب لکھ کے سیدنا عثمان کی شان کو، مقام کو داغدار کیا ہے۔ اور آج تک علماء اہل سنت سے مودودی صاحب کے ساتھ یہی اختلاف ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف حرزہ سرائی کی اس کتاب میں۔ اور کچھ خطبات پہلے آپ سے بات ہوئی تھی کہ 22 سال کی عمر میں مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس کتاب کا جواب لکھا تھا جو آج تک مودودی کی زندگی میں وہ لکھ کے ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور جماعت اسلامی کے بعد بھی بڑے بڑے مفکر آئے اس کتاب کا جواب نہیں دے پائے۔ شیخ نے لکھا خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت، اس کتاب پر کتاب لکھی، لیکن جواب نہیں آیا آج تک۔ وہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو ذوق ہو مطالعہ کا تو خلافت و ملوکیت مودودی کی بھی لے لے اور شیخ کی خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت بھی لے لے، دونوں کو صفحہ بصفحہ پڑھتے جائیں، آخر پہ جا کے فیصلہ کریں گے کہ کس نے زیر و گلہ اور کس نے اصحاب رسول کا دفاع کیا ہے، حق پر کون اور باطل پر کون۔ اس دور میں کون سا مشکل ہے؟ حد تک پہنچنا انتہائی آسان ہے اگر سمجھنے کی صلاحیت ہو، پڑھنے کو ذوق ہو، شوق ہو۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا، اس کو پنجابی میں منڈاسا کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان جا رہے تھے، رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ وہ دیکھو وہ ایک شخص جا رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ جو شخص جا رہا ہے نا یہ شہید ہوگا، یہ قتل ہوگا، اور میں محمد سعد خبر دیتا ہوں کہ یہ مظلوم ہوگا، اس پر ظلم کیا جائے گا۔ صحابی کہتا ہے میں اٹھا دوڑا کہ یہ ہے کون؟ تو جا کے میں نے اس کا کپڑا پکڑا، اس کو اور کھولا اور اس کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ تو عثمان ہے۔ فرمایا ہاں ہاں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ مظلوم شہید ہوگا۔ یہ کون ہے گروہ جو شہید کر رہا ہے؟ رسول اللہ نے اس کو کیا کہا ہے کہ یہ گروہ کن کا ہے؟ منافقوں کا۔ انہوں سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، پانی بند کیا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہے۔ کون ہے سیدنا عثمان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور حیثیت کو ذرا سمجھ کے اپنے ذہن میں رکھنا۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے جب سیدنا عثمان کو شہید کیا جا رہا تھا تو آپ فرما رہے تھے اگر سارے اہل مدینہ عثمان کے قتل پر راضی اور اکٹھے ہو جاتے، اللہ کی قسم مدینے پر ہم پر ایسے پتھر برستے جیسے قوم لوط پہ برسے تھے۔ یہ عبداللہ بن عباس فرما رہے، یہ معمولی ثانیہ نہیں ہے سیدنا عثمان کی شہادت کا، پورا رخ بنا ہے، اس سے پوری ایک تبدیلی اور انقلاب آیا ہے، پوری ایک تاریخ محفوظ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اور عبداللہ بن سلام صحابی رسول ہے، جب سیدنا عثمان محاصرے میں تھے، بند تھے، تو آپ نے فرمایا لوگو خلیفۃ المسلمین کا محاصرہ کیا ہوا ہے، تم نے میری خبر سن لو، جب تک 40,000 بندہ قتل نہیں ہوگا تلواریں اندر نیام میں نہیں آئیں گی اگر تم نے اس شخص کو شہید کر دیا تو۔ کتنے بندے؟ 40,000۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول عبداللہ بن سلام۔
اب دعوت دیتا ہوں جنگ جمل اور جنگ صفین کا ذکر کرنے والوں سے کہ ان شہداء کا، ان مقتولین کا جو ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کی ذرا تعداد نوٹ کریں، لکھیں اور پڑھیں تاریخ میں عبداللہ بن سلام کے الفاظ کیسے پورے ہو۔ سیدنا عثمان نے مکان کے چھت پہ چڑھ کے کہا تھا، بلوائیوں، باغیوں، مصریوں، عراقیوں، میرے گھر کا تم نے محاصرہ کیا ہوا ہے، سن لو، اگر میں شہید ہو گیا تو اکٹھی نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ اگر میں شہید ہو گیا نا، پھر مسلمان ایک مسجد میں اکٹھی نماز نہیں پڑھ سکیں گے قیامت تک۔ اس دن سے الگ ہو گئے، آج تک الگ ہے۔ فرمایا میرا قتل کوئی معمولی نہیں ہے، آج کے بعد مال غنیمت نہیں آئے گا، مال فے نہیں آئے گا، یعنی جہاد کا راہ بند ہو جائے گا اگر عثمان کو شہید کر دو گے۔ اس کے بعد کون سا علاقہ فتح ہوا ہے ذرا بتائیں۔ سیدنا عثمان کی ایک بات، ایک خبر پوری ہوئی ہے۔ فرمایا میرے قتل پر تم اکٹھے ہو رہے ہو، میرا کوئی قتل معمولی نہیں ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرماتے ہیں پہلا فتنہ، پہلی آزمائش جو اس امت پر آئی وہ عثمان کی شہادت کی ہے، اور دوسرا پھر سب سے بڑا فتنہ اس کے بعد آئے گا قیامت قریب، اور وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس سے بڑی فتنہ آزمائش نہیں آئے گی کہ عثمان جیسے انسان کو شہید کیا گیا۔ اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو 3 چیزوں سے اگر تم بچ گئے نا تو نجات پا جاؤ۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا میری جب موت آئے گی، میری موت کے بعد اگر تم اسلام پر، دین پر قائم رہے، نجات پا جاؤ گے۔ جب دجال کا فتنہ آئے گا تم اس وقت اگر بچے رہے اس کے فتنے سے تو نجات پا جاؤ گے۔ اور تیسری بات فرمایا جب میرے بعد میرے کسی خلیفہ کے خلاف خروج ہوگا، فتنہ برپا ہوگا، اگر تم اس میں بچے رہے، اس کے خون سے بچے رہے، میں محمد خبر دیتا ہوں تم نجات پا جاؤ۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سیدنا عثمان کی طرف۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہے، جھوٹے نبی نے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ جھوٹے نبی نے، نبوت کے دعویدار نے ابو مسلم خولانی کو یمن میں آگ میں، کڑاہے میں ڈال دیا تھا، آگ میں ڈال دیا تھا۔ یہ اس امت کا ابراہیم ہے جس کو آگ نے جلایا نہیں تھا، یہ وہ ابو مسلم خولانی ہے رحمت اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قوم سمود پر نہ آئی، اور وہ اونٹنی تھی۔ اونٹنی نکلی کس سے؟ پہاڑ سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ قوم نے اس کو قتل کر دیا۔ فَآخَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ فرمایا انہوں نے جھٹلایا رب کی اس نشانی کو اور قتل کر دیا اونٹنی کو۔ پھر ان پر جو عذاب آیا وہ قرآن میں موجود ہے۔ اب مسلم خولانی فرماتے ہیں جو اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کرے اس قوم پہ عذاب آیا اور تباہ ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا عثمان کا مقام اونٹنی سے بھی زیادہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کی ناقہ، وہ اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کا خلیفہ، اس کے قاتلوں پر عذاب، گرفت، پکڑ اللہ کی سخت آئی ہے۔ پڑھی سورۃ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ تو فرمایا کیا عثمان کی شہادت پر اتنا بھی اللہ غصے میں نہیں ہوگا؟ سیدنا عثمان کی شان کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ ان کا درجہ کتنا ہے، کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کی یہ سیاق و سباق ہے، یہ ذہن میں رکھ کے ہم اس طرف بڑھیں گے تاکہ جنگ جمل اور جنگ صفین کی پورا خاکہ، پوری تفصیل آپ کے سمجھ میں آ جائے، اس کے بارے میں جنہیں غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ سیدنا عثمان، کیا وہ واقعہ ذرا ذہن میں رکھیں اور بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ پر عثمان سفیر بن کے گئے تھے رسول اللہ کے،
اہل مکہ کے پاس. مشہور بات ہے، پرانی بات ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرتا ہوں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، قرآن میں ہے. سیدنا عثمان سفیر بن کے چلے گئے. وہاں اہل مکہ سے مذاکرات ہوئے. آپ کو واپسی میں تاخیر ہوئی، مذاکرات لمبے ہو گئے، اور کچھ قریش کی خواہش تھی کہ ہم روکیں عثمان کو. روکا ہوا تھا تو خبر یہ پھیلی کہ عثمان شہید ہو گئے. عثمان کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے. یہ کس تک خبر آئی؟ رسول اللہ. آپ بتائیں، رسول اللہ نبی ہے، اسی وقت وہی آ سکتی ہے کہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، عثمان زندہ ہے، موجود ہیں، آ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، وہی نہیں آئی. عثمان کی شہادت کی خبر افواہ رسول اللہ تک پہنچ گئی. اللہ دکھلانا چاہتا تھا پوری دنیا کو کہ عثمان کی شہادت کے بعد رد عمل کیا ہونا چاہیے. یہ واقعہ قرآن میں اور حدیث میں ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے ہم اس طرف بڑھیں. سیدنا عثمان کی شہادت کی یہ خبر جب رسول اللہ تک پہنچی، افواہ پہنچی. کتنے صحابہ تھے آپ کے ساتھ؟ 1500، جس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، سیدنا علی بھی. سارے صحابہ کو آپ نے ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کا حکم دیا. سارے صحابہ آ گئے. آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، میرے صحابہ، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے، افواہ آئی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اکیلا عثمان، ایک ہی شخص ہے عثمان. فرمایا اس کو شہید کر دیا گیا ہے. ہم آ رہے ہیں عمرہ کرنے، احرام باندھے ہوئے، احرام کی حالت میں پرندے کا شکار بھی حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے. احرام کی حالت میں نکاح نہیں ہوتا، احرام کی حالت میں شکار حرام ہے. پرندہ مارنا، کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. محرم پر پابندی ہے. رسول اللہ خود احرام میں، 1500 صحابہ احرام میں. احرام میں جنگ نہیں ہوتی، احرام میں لڑائی نہیں ہوتی، احرام میں جھگڑا نہیں ہوتا، احرام میں فسق گناہ نہیں ہوتے. رسول اللہ نے فرمایا احرام کی حالت میں میرے صحابہ عثمان کو وہاں شہید کر دیا گیا ہے، لہذا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم نے واپس نہیں جانا. یہی احرام کھول کے حرمتیں ساری ختم کر کے عثمان کے خون کا ہم نے بدلہ لینا ہے. امی عائشہ کیوں آ گئی تھیں بھائی جنگ جمل میں؟ طلحہ و زبیر کیوں نکل آئے تھے جنگ جمل میں؟ یہ واقعہ تمہیں یاد ہے؟ تو یہ نہیں واقعہ یاد کہ عثمان کی خون کی قیمت کس قدر ہے. یہاں تو زندہ عثمان ہے، شہید نہیں ہوئے، خطرہ افواہ آئی ہے. اللہ وہی کر دیتا نہیں کی کہ دنیا کو پتہ چلے. کل پر اللہ کے علم میں تھا جنگ جمل بھی واقع ہوگی، جنگ صفین بھی واقع ہوگی. عثمان کے خون کی قیمت پوری امت کو پتہ چلے. آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جانا. اور اگلی بات آپ نے فرمایا یہ بھی سن لو، جو جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا محمد ضمانت دیتا ہوں وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. عثمان کے لیے ذرا میرے ہاتھ پہ بیعت تو کرو. سب نے بیعت کی، 1500 صحابہ نے بیعت کی. موت کی بیعت. یہ کس کی بیعت ہے؟ موت کی. شہید ہو جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. جب یہاں 1500 کی یہ کیفیت ہے، کیوں اعتراض ہے طلحہ و زبیر پر، امی عائشہ صدیقہ پر کہ وہ میدان میں کیوں نکلے؟ قصاص عثمان کا اعلان کیوں کیا اور کیوں فرمایا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہیے؟ یہ تو یقیناً شہید ہو چکے ہیں، مظلوم شہید ہو چکے ہیں، معصور شہید ہو چکے ہیں. یہاں تو شہادت والی بات نہیں ہے، صرف افواہ ہے. 1400 1500 صحابہ بیعت کر رہے ہیں اور رسول اللہ فرما رہے سارے ذبح ہو جائیں. جنگ میں کیا پتہ ہوتا ہے کون کون بچے گا کون کون جائے گا؟
فرمایا میں شہید ہو جاؤں، ابو بکر ہو جائے، عمر ہو جائے، علی ہو جائے، سارے شہید ہو جائیں، واپس نہیں جائیں گے جب تک ایک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے۔ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ، کیا اللہ نے غصہ کیا ہے؟ رسول جب بیعت لینے لگے نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، سارے صحابہ آتے گئے، بیعت کرتے گئے، رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے گئے، ساتھ ہی قرآن آیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب اعلان کر دیجئے نیچے ہاتھ تمہارا ہے، اوپر صحابی کا ہے، تو میں رب اعلان کرتا ہوں اوپر ہاتھ میرا ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، یہ رسول اللہ سے بیعت نہیں ہے، یہ تمہاری بیعت رب سے ہے، اللہ بیعت کر رہا ہے، لے رہا ہے تم سے، اللہ کی طرف سے یہ بیعت ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی بیعت ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب سارے بیعت کر چکے تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ اب پہلے ہاتھ یہ میرا ہوتا تھا، یہ ہاتھ میرا ہوتا تھا اور میں صحابی کی بیعت لیتا تھا، اوپر صحابی ہاتھ رکھتا تھا، میرا دائیں ہاتھ نیچے، اوپر صحابی کا، اوپر رب کا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب عثمان اگر ہوتا نا، پتہ نہیں زندہ ہو تو بیعت میں اس میں شریک ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس طرح کرو گے، اب یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ نہ سمجھو، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ کو کوئی برا کہے، اور یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ عثمان کے اس ہاتھ نے قرآن لکھنا تھا، جامع قرآن ہے، ناشر قرآن ہے، نہ خطب وحی میں شامل ہے نا، تو رسول اللہ نے اس کو اپنا ہاتھ قرار دے گا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اوپر میرا ہاتھ ہے، نیچے ہاتھ رسول اللہ کا، درمیان میں عثمان کا ہاتھ بھی رسول اللہ کا ہاتھ۔ پھر قرآن آیا، عثمان کے خون کے لیے جب بیعت ہو رہی ہے تو رب راضی ہے، کیسے انکار کریں کہ یہاں جب اصلی خون بہہ چکا ہے اور پھر یہ نکلے ہیں تو پھر رب راضی نہ ہو؟ قرآن سنیے، جب یہ سارے بیعت کر لیے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا میرے محبوب ہم ان 1500 صحابہ پر راضی ہیں اور یہ مومن ہیں، ان کے دل میں ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ان کو ان قریب بہت اس کا بڑا اجر دیں گے، ان کے لیے مال غنیمت ہوگی، ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھلیں گے جنہوں نے آج محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ عثمان واپس بھی آ گئے۔ یہ ہے وہ سیدنا عثمان۔ اب ذرا پڑھتے سیدنا امیر معاویہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جنگ جمل کے میں طلحہ، زبیر اور امی عائشہ ہے، دوسری جنگ صفین ہے جس میں حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ کے مقام کو یہ وہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پر یہ وہ عثمان کی اہمیت و شان ہے، مقام ہے، جس کی بنیاد پر اصحاب رسول نے یہ سمجھا، یہ جانا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، عثمان کو شہید جو کیا گیا ہے، یہ جو گروہ ہے منافقوں کا، یہ اس گروہ کا تعاقب کرنا ہے، یہ گروہ الگ کر لے جن عثمان کو شہید کر دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ گروہ کہاں گیا؟ عثمان تو ہو گیا شہید، یہ گروہ کہاں ہے؟ اس گروہ کو آپ نے جنگ صفین کی صلح تک اس کو نہیں چھوڑنا، آپ یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ ایک فئہ ہے، ایک گروہ ہے۔ یہاں سے عثمان کو شہید کرنے کے بعد، عثمان کو بقیع میں دفن ہونے سے روکنے کے بعد، آج جہاں عثمان دفن ہے بقیع میں جائیں، مدینہ پاک میں بقیع میں جائیں تو وہ قبر بالکل صحابہ کرام سے دور آپ کو بقیع کے اختتام پر جہاں ختم ہوتا ہے پرانا بقیع رسول اللہ کے زمانے کا، وہاں قبر ہے۔ اس وقت وہ جگہ بقیع کا حصہ نہیں تھی اور یہ باغی دفن نہیں ہونے دیتے تھے۔ سیدنا عثمان کی میت کو گھر کے پیچھے سے چار دیواری سے اندھیرے میں نکالا گیا ہے، اتنا مظلوم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔
یہ وہ گروہ ہے جو 700 کے قریب بندوں پر مشتمل ہے۔ یہ گروہ عثمان کی شہادت تدفین کے بعد یہ سارا گروہ مدینے کو یرغمال بنا کے، مدینے کے اندر حالات خراب کر کے، خون بہا کے، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ مدینے کے حالات، صحابہ کرام بھی آئے کہ اب مدینے کے حالات ان باغیوں نے، ان نافرمانوں نے، ان منافقوں نے حالات خراب کر دیے، ان کی کثرت ہے، صحابہ حج کو گئے ہوئے ہیں، مدینہ صحابہ سے خالی ہے، چند صحابہ موجود ہے، یہ فوری اگر آپ حکومت خلافت نہیں سنبھالتے حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، سیدنا امیر علی کو مشورہ دے کے صحابہ نے سازشوں کی، منافقوں کی، بلوائیوں کی، مصریوں کی، ان عراقیوں کی مطالبہ تھا سیدنا علی سے کہ آپ خلافت کو سنبھالیں۔ انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ آپ حکومت سنبھال۔ تو سیدنا علی نے صحابہ کے مشورے کے ساتھ بیعت لینے کا اعلان کر دیا، اور یہ سارے کا سارا گروہ سیدنا علی کے ساتھ شامل ہوا بیعت کرنے والوں میں۔ یہ گروہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آگے جتنی سازشیں آئیں گی نا اب جمل میں، صفین میں، اسی گروہ کی، اس گروہ کو آخر تک ہم رکھیں گے۔ سیدنا علی منصب حکومت، منصب خلافت پہ تشریف لے آئے صحابہ کرام کے مشورے سے۔ دوسری طرف کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ، جو عثمان کے چچا افداد بھائی، اور ان کے بہنوئی کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کا سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ وہ ان کے بہنوئی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کی بیوی ہے، ام المومنین ہے۔ جب یہ ام المومنین ہے تو پھر امیر معاویہ کیا ہوئے؟ محدثین نے لکھا ہے وہ خال المومنین ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں، کہ ان کی بیویاں رسول اللہ کی مائیں ہیں۔ کاتب وہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب امیر معاویہ کی حیثیت کو سن لے، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، ان میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، مہاجرین کا، انصار کا، اور اس میں امیر معاویہ۔ مہاجرین انصار کے بعد تیسرا جو گروہ ہے اس میں امیر معاویہ داخل و شامل ہے۔ قرآن کی آیت سنیے اور ان کی حالات کو جانیے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سارے مہاجرین، سارے انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے بعد ایمان لے آئے صحابہ بنے، کون؟ جن میں سرفہرست امیر معاویہ، جو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام کا جنہوں نے اظہار کیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن ہے بھائی، والذین اتبعوہم بإحسان، جو مہاجرین انصار کے بعد صاحب اسلام میں داخل ہوئے، یا اللہ ان کے لیے کیا خبر ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پر راضی ہے۔ یا اللہ اور کیا ہے؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہاں اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے، ان کے لیے تیار کی ہے، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، مہاجرین بھی، انصار بھی، اور ان کے بعد بننے والے محمد کے صحابہ بھی۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ سارے صحابہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ قرآنی نص۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد جب آپ بال کٹوائے تو یہ امیر معاویہ تھے جو خود حضور کے بالوں کو کاٹتے تھے۔ رسول اللہ کے بالوں کو کاٹا، رسول اللہ کے بالوں کو رکھ لیا، حضور کے بالوں کو رکھیا، حضور کے ناخن اتارے، ناخن کو رکھ لیا، اور اپنے پاس 50 سال محفوظ رکھے۔ جب فوت ہونے لگے تو آپ کہہ گئے تھے کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں اور ناخن ہے، میرے منہ پر اور میرے ناک کے پاس اور میری آنکھوں پر یہ حضور کے بال رکھ دینا تاکہ اللہ میرے لیے قبر کو روشن فرما دے۔ یہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امیر معاویہ غزوہ تبوک میں ہے۔ غزوہ تبوک میں شاہ روم کے ساتھ جب مذاکرات خط کے ذریعے ہوگی اور واپس پلٹے رسول اللہ، تو جو شاہ روم نے خط لکھا تھا پورے اجتماع میں حسین امیر معاویہ نے پڑھ کے رسول اللہ کو سنایا تھا۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کی وحی کو لکھنے والے امانت دار۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کل سحر و نصب ینقطع الا سحری و نصبی، قیامت والے دن سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، کسی سے نسب کی بنیاد پہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کسی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن میں محمد کا رشتہ قیامت والے دن بھی قائم رہے۔ تو امیر معاویہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے۔ رسول اللہ نے دعا کی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں معاویہ کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ ساتھ رسول اللہ نے فرمایا وقیل عذاب، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں امیر معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اللہم اجعلہ ہادن، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہم اجعلہ ہادیہ، اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدیہ ہدایت دینے والا، ہدایت کی رہنمائی کرنے والا بنا دے، ہدایت والا بنا دے، ان کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا ان کو ذریعہ بنا دے۔ یہ محمد مصطفیٰ سیدنا امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے۔ محدثین نے لکھا ہے 6 دعائیں حضور نے امیر معاویہ کا نام لے کے کی ہے۔ رسول اللہ دعا فرما رہے اور کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اس کی توہین کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے امیر معاویہ کو جنت میں جانے کی بشارت دی۔ ایک پہلے حدیث پڑھتا ہوں جو سیدنا امیر معاویہ کی ماں کے متعلقہ ہے۔ یہ سیدہ ہند ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی ماں ہے، حضور کی ساس ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئی نا تو نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ بات انتہائی پیاری ہے اور سننے والی۔ سیدہ ہندہ فرماتی ہے رسول اللہ کے پاس ہے، مسلمان ہونے واسطے بیعت لینے لگے حضور، ہند کی بیعت ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ہندہ اسلام پر آنے لگی ہے، اسلام پر بیعت کرنے لگی ہے، چوری نہیں کرنی۔ تو سیدہ ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر جو ہے نا وہ خرچے میں تھوڑی سی تنگی کرتا ہے، تو اگر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال میرے پاس ہوتا ہے گھر کے خرچے کے لیے لے لوں تو یہ تو چوری نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں یہ چوری نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر تو اجازت ہے تو ٹھیک۔ فرمایا معروف طریقے سے لینا، ضرورت کے مطابق لینا۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری شرط اسلام میں عورت کے لیے یہ ہے کہ زنا نہیں کرنا۔ اور ہند کا جواب سنیے، امیر معاویہ کی ماں کا جواب سنیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زنا نہیں کرنی۔ سیدہ ہند فرماتی ہیں آزاد عورت، خاندانی عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یا رسول اللہ خاندانی عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ حیران کن بات سنی ہے، کہتی یا رسول اللہ آزاد عورت، خاندانی عورت، نسب والی عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یہ تو بدکماش اور پھرنے چلنے والی عورتوں کا کام ہے، یہ خاندانی عورتوں کا کام ہے جو آپ مجھ سے وعدہ لے رہے ہیں۔ جس کی ماں اس لحاظ سے اتنی پاکیزہ ہو اس کا بیٹا امیر معاویہ ہے۔ آپ کے باپ کو پڑھ لو، بخاری میں، بخاری کا تو آغاز حدیث شروع میں ہی حدیث ہرقل موجود ہے۔ ہرقل نے کیا پوچھا تھا ابو سفیان سے؟ امیر معاویہ کے باپ ہی تھے نا، کہ آپ نے سچی سچی بات کہنی ہے۔ بادشاہ سے پوچھ رہے ہیں نبی پاک کی شان اور تعریف۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں جھوٹ بول سکتا تھا، جھوٹی بات کہہ سکتا تھا، لیکن میرا جو خاندانی وقار ہے، عزت ہے، وہ مڑے آڑے آ گیا۔ میں نے محمد کے بارے میں ایک جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے جو کفر میں جھوٹ نہ بولتا ہو، کبھی غیرت آئی ہے کہ اس کو اسلام کے اندر کہا جائے یہ جھوٹ بولتا ہے؟ وہ کافر تھا اور جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ یہ امیر معاویہ کا باپ ہے، صحابی رسول ہے۔ سیدہ ہند جو ہے وہ رسول اللہ کی صحابیہ اور ساس ہے، امیر معاویہ کی ماں ہے۔ یہ خاندانی ان کا جہو جلال ہے۔ پڑھ لیجئے سیدنا امیر معاویہ کی شان کو اور مقام کو۔ ایک حدیث سناتا ہوں جو صحیح البخاری میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اول جیش من امتی،
سب سے پہلا لشکر میری امت میں سے یغزون البحر، جو سمندر میں جہاد کرے گا، او جب میں محمد بشارت دیتا ہوں وہ سارے کا سارا گروہ جو ہے وہ ان پر جنت واجب ہے۔ بتایا جائے کوئی تاریخ دان، کوئی مورخ، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی پڑھا لکھا انسان مجھے بتائیں کہ بحری بیڑا بنایا کس نے اور بحری بیڑے پہ جہاد کس نے کی ہے؟ امیر معاویہ کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہے تو پیش کرو۔ رسول اللہ کی خبر ہے کہ جو بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ جو پہلا لشکر بحری بیڑے بنانے والے ہی امیر معاویہ۔ رسول اللہ نے روکا، حضرت عمر حالانکہ کتنے مدبر تھے، کتنے عظیم انسان تھے، سیدنا امیر معاویہ نے کیا فرمایا کہ میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں؟ فرمایا نہیں یہ کام نہیں ہو کرنا، ہم لوگوں کو سمندروں کے حوالے کر دے، موجوں کے حوالے کر دے، نہ آنا نہ جانا نہ پتہ با کیا ہو رہا ہے، میں اسلامی لشکر کو، فوجوں کو سمندر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ پھر سیدنا عثمان خلیفہ بنے، سیدنا امیر معاویہ نے پھر پیغام بھیجا مجھے بحری بیڑا بنانے دیا جائے، اس پہ جہاد شروع کرنے دیا جائے۔ گورنر تھے نا، یہاں بڑے بڑے جزائرے ہیں اور ان کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عثمان نے اجازت دے دی تھی، امیر معاویہ نے 1 سال میں سینکڑوں بحری بیڑے بنا کے اتار دیے سمندروں میں اور اسلام کے جھنڈے کو لہرا دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بشارت رسول اللہ نے فرمائی۔ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 12 خلیفے نہیں آئیں گے، بتاؤ پورے کرو 12 خلیفہ۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ 6 خلیفہ امیر معاویہ ہے۔ 6 تو بعد میں ہے نا، 6 میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن اور سیدنا امیر معاویہ ہے۔ 12 خلفاء، شیعہ نے اس کو موڑ دیا نا 12 اماموں کی طرف، اس حدیث کا معنی ہی بدل دیا، کہتے ہیں 12 امام ہوں گے۔ رسول اللہ نے 12 خلفاء گئے۔ سیدنا حسین خلیفہ نہیں بنے، زین العابدین خلیفہ نہیں بنے، امام باقر خلیفہ نہیں بنے، جعفر صادق خلیفہ نہیں بنے، باقی سارے ائمہ جو شیعہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، حالانکہ یہ اہل سنت کے امام ہیں، سارے خلیفہ نہیں بنے۔ نیک ہیں، متقی ہیں، عالم ہیں، پرہیزگار ہیں، آل علی ہیں، اولاد علی ہیں، رسول اللہ کی آل میں سے ہے، ان کا احترام ہے، اکرام ہے سارے کے سارے ائمہ کا، لیکن خلیفہ نہیں بنے۔ خلیفہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، اس کے بعد امیر معاویہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب فتنوں پر سیدنا امیر معاویہ نے پوری طرح گرفت کر لی نا، تو میں روزانہ دعا کرتی تھی اے اللہ عائشہ کی عمر امیر معاویہ کو لگا دے۔ امی عائشہ فرما رہی ہے میری عمر ہے اللہ معاویہ کو لگا دے تاکہ یہ فتنے جو ہیں سارے ختم ہو جائے۔ امیر معاویہ، رسول اللہ سو رہے، سیدہ ام حرام فرماتے رسول اللہ سو رہے تھے میرے گھر میں، اچانک آپ جاگے اور مسکرا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا میں نے ابھی خواب میں ایک بحری بیڑے پہ چڑھا ہوا بات اپنے فوجیوں کا، اپنے سپاہیوں کا، اپنے ساتھیوں کا لشکر دیکھا ہے، ایسے لگ رہے تھے جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اور میری امت کے گروہ سمندر میں جہاد کرے گا، بادشاہوں کی طرح وہ جہاد سفر کرے گا اور بیٹھے گا، مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ ام حرام کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں بھی اس گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا تم بھی اس گروہ میں شامل ہوگی۔ وہ کون سا بحری بیڑا تھا؟ امیر معاویہ کا، جس میں آپ نے جہاد کیا۔ ام حرام اس لشکر میں موجود تھی۔ ام حرام جب سمندر سے واپس نہ پہنچی تو اپنی سواری سے گری اور فوت ہو گئی۔ اس لشکر میں شریک تھی جس کی خبر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بحری بیڑا جائے گا جس میں ام حرام ہوگی اللہ اس پورے گروہ کو معاف کر کے جنت کا وارث بنائے گا۔ اس سپہ سالار امیر معاویہ ہے۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی احادیث نہیں ہے۔ آئیے جنگ کی طرف، جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرف بڑھتے۔ یہ امیر معاویہ کی شان کو سامنے رکھے، یہ سیدنا عثمان کے شہادت کے منظر کو سامنے رکھے، سیدنا علی یہاں سے مدینہ سے حالات سے پریشان ہو کے آپ کوفہ کی طرف، عراق کی طرف چل نکلے۔
امی عائشہ مکہ میں تھی، حج کے لیے گئی ہوئی تھی، پیچھے یہ عثمان کی شہادت کا منظر پیش ہوا، وہاں سے پورا واقعہ پہنچا، سیدنا طلحہ بھی ہے، سیدنا زبیر بھی ہے، سیدہ عائشہ بھی ہے اور اصحاب رسول بھی ہے، یہ مکہ میں اجلاس ہوا۔ حج کے بعد عثمان 18 ذی الحجہ کو شہید ہو گئے، 10 کو 9 کو حج ہوتا ہے، 18 کو آپ شہید ہو گئے۔ مدینہ میں اطلاع پہنچی، سیدہ کائنات نے پوچھا گیا علی، فرما وہ عراق کی طرف وہاں سے ساتھی لے کے عراق کی طرف چل نکلے، فرمایا جانا چاہیے، علی پاک سے مذاکرات کرنے چاہیے، علی رضی اللہ کو سمجھانا چاہیے، علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے۔ صحابہ نے کہا اماں جی اگر آپ جاتی ہیں تو یہ بات ہو سکتی ہے، آپ بھی ساتھ چلیں۔ سیدنا عثمان کے خون کا معاملہ ہے، خلیفۃ المسلمین کو شہید کیا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں خون تو عثمان کا ہوا، امیر معاویہ کو کیوں پریشانی ہے؟ امیر معاویہ کے چچے کا بیٹا ہے عثمان۔ قرآن پاک کو پڑھیں، فمن قتل مظلوما، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 پڑھے، جو شخص مظلوم شہید ہو جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں عثمان مظلوم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ومن قتل مظلوما، جو مظلوم قتل کر دیا جائے، اس کا حکم شریعت میں کیا ہے؟ فقط جعلنا لِوَلِيِّهِ سلطانہ، فرمایا اس کا ولی جو ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے، اس کا وارث جو ہے، اس کو ہم غلبہ دیں گے، اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے قتل کے بدلے کے لیے، قصاص کے لیے آواز اٹھائے، اگر اٹھائے تو اللہ اس کی مدد فرمائے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اور صحابہ کرام نے، ابن عباس نے خود فرمایا اس آیت کو پڑھ کے کہ اے امیر معاویہ کا حق ہے کہ عثمان مظلوم ہے۔ سیدنا عبان بن عثمان، عثمان کے بیٹے علی کے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، آپ گورنر ہیں وقت کے، حاکم ایسے علاقے کے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارا باپ عثمان شہید ہوا ہے، آپ اس کے لیے آواز بلند کرے۔ عثمان کے فضائل اور شہادت کا پورا منظر امی عائشہ کے پاس، طلحہ و زبیر کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ وہاں سے یہ قافلہ ادھر سے عراق کی طرف، ادھر مکہ سے عراق کی طرف سیدہ عائشہ کا قافلہ نکلا۔ امی عائشہ جنگ کے لیے نہیں آئی، امی عائشہ اختلاف کے لیے نہیں آئی، اس گروہ کو سمجھانے آئی۔ جب یہاں پہنچی، اونٹ پر، جنگ جمل کیوں کہتے ہیں؟ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، امی عائشہ اونٹ پر سوار تھی، جس کو وجہ شہرت ملی اور یہ جنگ جمل اس کا نام قرار۔ امی عائشہ کے اونٹ کی وجہ، سواری کی وجہ سے مذاکرات ہوئے، لڑائی نہیں ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ سیدنا عثمان کے ورثاء کا یہ مطالبہ تھا کہ اے علی، آپ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں، قصاص لیں، اگر آپ نے نہیں لینا، حالات اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے تو وہ ہمارے حوالے کریں، ہم جانیں اور وہ جانیں۔ سیدنا علی فرماتے تھے نہیں، ابھی حالات درست نہیں، شورش ہے، حالات خراب ہیں، باغی بپھرے ہوئے ہیں، زیادہ تعداد میں ہیں، حالات خراب ہوں گے، آپ میری بیعت کریں، بیعت کرنے کے بعد، خلافت مضبوط ہونے کے بعد ان بندے کو چن چن کے ماریں گے۔ تابعین صحابہ فرماتے ہیں عثمان کے سارے قاتلین جتنے بھی تھے پاگل ہو کے مرے، فرمایا ان کو قتل کریں گے لیکن حالات درست ہونے دیں۔ وہ فرماتے تھے نہیں، وہ کہتے تھے ہمارے حوالے کریں۔ آپ یہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ شام میں ہیں، میں ادھر ہوں، آپ کو ایک قاتل حوالے ادھر جا کے کروں، آپ نے خلافت کو مانا نہیں ہے، بیعت کی نہیں ہے، کیسے حوالے کر؟ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں، ایک امیر معاویہ کا، طلحہ و زبیر کا موقف تھا، ایک سیدنا علی کا موقف تھا، وہ بھی کہتے تھے ہم حق پر ہیں اس لیے کہ ہم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے تھے حالات درست ہوں گے تو بدلہ لیں گے۔ یہ دونوں کا موقف تھا، دونوں حق پر تھے، اور سیدنا علی حق کے زیادہ قریب تھے۔ موقف سیدنا علی کا درست تھا، لیکن ماجور ہیں وہ بھی، وہ صحابی رسول ہے،
نیت خالص ہے، عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، قصاص کا مسئلہ ہے، اس بنیاد پہ لڑے۔ جب کوئی شہید ہوتا تھا تو جنازہ سینہ علی پڑھاتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کافروں سے لڑے تو لونڈیاں بنتی ہے، یہاں کسی عورت کو لونڈی بنایا گیا؟ جب کافروں سے لڑتے ہیں ان کا مال غنیمت بنتا ہے، یہاں کوئی مال غنیمت بنایا گیا؟ رسول اللہ کی حدیث ہے ایک وقت آئے گا میری امت کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، دونوں کا دین، دونوں کا ایمان، دونوں کی دعوت ایک جیسی ہوگی۔ رسول اللہ نے میرے معاویہ اور علی کی دعوت کو ایک قرار دیے، دعوت دونوں کی ایک ہوگی، ایمان دونوں کا ایک ہوگا۔ سیدنا علی سے پوچھا گیا اگر ان کو کوئی بندہ مارا گیا تو کہاں جائے گا؟ فرمایا جنت میں۔ ہمارا بندہ کوئی اگر شہید ہوا تو جائے گا جنت میں۔ ان کے کوئی قیدی زخمی آتا شہید ہو جاتا، سیدنا علی خود غسل دلوا کے اس کا جنازہ آپ پڑھتے اور فرماتے امیر معاویہ اور ہمارا دین ایمان دعوت اسلام ایمان ایک ہے، ہمارا اختلاف عثمان کے قصاص پر ہے، ہمارا اور کوئی اختلاف نہیں۔ یہ رات مذاکرات ہوتے رہے صلحوں کے لیے، صلح طیب آ گئی، جنگ نہیں ہوئی ابھی، صلح طیب آ گئی۔ طلحہ زبیر امی عائشہ اور سیدنا علی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، صلح رات سویرے صلح پر دستخط ہوں گے، آرام کریں دونوں آپ قافلے اپنے اپنی جگہ پر۔ جب یہ قافلہ اپنی جگہ پر وہ قافلہ اپنی جگہ پر چلا گیا، اب گروہ تھا کون سا؟ وہ یاد ہے وہ کون سا؟ منافقین کا، باغیوں کا، عثمان کو شہید کرنے والوں کا۔ وہ کہتے تھے اگر صلح ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا مستقبل تاریک ہے، ہمیں پکڑ کے یہ چن چن کے ماریں گے، لہذا صلح نہیں ہونے دینی۔ جب رات کا وقت ہوا، فجر کا وقت قریب تھا، ان باغیوں نے، ان منافقوں نے سیدنا امی عائشہ کے قافلے پر حملہ کر دی۔ ان بلوائیوں اندھیرے میں جب ادھر تیر آئے تو یہ اٹھے اور ان لوگوں نے کہا معاہدہ ہوا تھا، بدعہدی ہو گئی، نعوذ باللہ، سیدنا علی کے گروہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا، انہوں نے حملہ کر دیا، لہذا جواب دو۔ جب ادھر سے جواب شروع ہوا، انہوں نے کہا دیکھو سیدہ عائشہ کے قافلے نے ہم سے رات کو وعدہ کیا، بدعہدی ہو گئی ہے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں۔ اندھیرے میں غلط فہمی میں جنگ شروع ہو گئی، بندے قتل ہونا شروع ہوئے، نہ اس گروہ کو یہ گروہ کہتے ہیں انہوں نے حملہ کیا، وہ گروہ کہتے ہیں انہوں نے حملہ کیا۔ کروایا اندھیرے میں کس نے تھا؟ اس منافقوں کے گروہ نے۔ حملہ تو کروانے والے یہ تھے۔ جب سویر ہوئی، بندے مارے، میتیں پڑی ہوئی، طلحہ زبیر آئے، اماں جی عائشہ اگر آپ باہر نکلیں تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، آپ آئیں سیدنا علی کو سمجھائیں، آپ نکلے، آپ ماں ہیں، دونوں کی طرف احترام ہے، آپ نکلے۔ امی عائشہ صدیقہ اونٹ پہ چڑھ کے باہر نکلی، جس وجہ سے کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ آپ کا ارادہ کیا تھا؟ اس قافلے کے پاس جا کے میں کہوں کہ لڑائی بند کرو، ان کو بھی سمجھاؤں، ان کو بھی سمجھاؤں، لیکن ان منافقوں نے کیا کہا شیر خدا سے، علی مرتضیٰ سے، اے علی وہ دیکھو جنگ بھڑکانے امی عائشہ آ رہی ہے، وہ ان کی قیادت کر رہی ہے، ہمیں ذرا کھول کے اجازت دے۔ حالانکہ امی عائشہ صلح کے لیے آ رہی تھی، امی عائشہ کے اونٹ پر حملہ کر دیا گیا، اونٹ کے پیروں کو زخمی کر دیا گیا، امی عائشہ صدیقہ اس سے گری اور ایک گڑھے میں گری تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، بہن کو امی عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور سیدنا علی کو جا کے اہل احوال بتلایا کہ امی عائشہ تو اس ارادے کے لیے آئی تھی۔ تو سیدنا علی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جنگ ختم کر دی جائے،
یہی جنگ کا خاتمہ ہوا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ کو عزت اکرام کے ساتھ واپس بھیجا گیا ہے۔ غلط فہمی میں جنگ ہوئی ہے، ان کی نیت بھی درست ہے، ان کی نیت بھی درست ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک خبر ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی۔ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، سارے صحابہ پتھر لا کے مسجد نبوی پہ لگوا رہے تھے۔ ہر صحابی جاتا ایک پتھر لاتا، عمار جاتے 2 پتھر لاتے۔ حضور نے دیکھا، حضور نے اس کے اوپر سے مٹی جاڑی، فرمایا عمار آدمی اچھا ہے، بڑا محنتی ہے، 2 پتھر اٹھاتا ہے، لیکن تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ عمار کی حدیث ہے، یہ بڑی یاد ہے شیعوں کو، رافضیوں کو، تاریخ دانوں کو، سارے بندوں کو، کیونکہ یہ حدیث طرف جاتی ہے سیدنا علی کی طرف، کیونکہ سیدنا علی کے ساتھ تھے کون؟ عمار بن یاسر، شہید ہوئے جنگ صفین میں، مشہور بات۔ تو کہتے ہیں یہ باغی گروہ امیر معاویہ کا ہے، لہذا امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر۔ اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی حدیث رسول کے مصداق امیر معاویہ ہے؟ یہ جنگ تو یہاں ختم ہوتی ہے، اگلی جنگ جو صفین ہے اس کے اسباب و واقعات کیسے بنے اور دوسری پھر جنگ کیسے شروع ہوئی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جس کی دوسری طرف سپہ سالار و کمانڈر و نگران فرما رہے تھے، اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عمار بن یاسر سیدنا علی کے ساتھ تھے۔ پھر یہ کیسے شہید ہوئے؟ اور اس کو رسول اللہ نے باغی گروہ فرمایا کہ باغی گروہ قتل کرے گا عمار کو، تو یہ سیدنا علی کے ساتھ تھے، تو سیدنا علی کی طرف سے آ کے صفین میں شہید ہوئے، تو امیر معاویہ کا گروہ باغی ٹھہرا۔ یہ حقیقت نہیں ہے، ہم نے اس گروہ کو نہیں چھوڑنا۔ وہ یاد ہے وہ گروہ جس نے کس کو شہید کیا؟ عثمان کو۔ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ وضاحت کریں، یہی گروہ عثمان کا قاتل، یہی گروہ شیر خدا کا قاتل، یہی گروہ خارجیوں میں بدلا، یہی گروہ اسلام سے نکل گیا۔ عثمان کی پھر بد دعا تو لگنی تھی نا۔ یہی گروہ عمار کو شہید کرنے والا ہے۔ اس گروہ کو آپ نے آخر تک نہیں چھوڑنا۔ جب جنگ صفین میں ہم داخل ہوں گے اور وہ آئندہ خطبہ میں بات تفصیل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب